نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله مولانا توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس رحمت عالم نے ہنساں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ اس جان جہاں کی باتوں میں کچھ لطف ایسا ہے ہم نفسو، جب سے چھڑا ہے ذکر نبی سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ عالی مرتبہ فیضیاب فیضان حضور ذات استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی خالد محمود صاحب مدد العالی، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق برادرم اشفاق ہاشمی صاحب، مرکزی صدر الکرم فرانس پاکستان، محترم جناب سید سخاوت رضا شاہ صاحب گیلانی، محترم جناب اقبال تبسم صاحب، محترم جناب معین نوری صاحب، محترم جناب زید فاروقی صاحب، محترم جناب یعقوب مفکر صاحب اور دیگر حضور ذات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتگان اور آستانہ عالیہ بھیرا شریف کے جملہ وابستگان، متوسلین، محبین، مخلصین، آج الکرم فرینڈز پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم شہر محبت، شہر قید کراچی میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں آج ادارہ معارف القرآن کے اندر یہ عظیم و شان ضیاء الامت سیمینار، اس کا انعقاد کر کے آپ دوستوں نے حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنی عقیدت و محبت کا جو ثبوت دیا ہے، میں اس پہ آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ اب آپ اسی وقار ابھی ہمارے قائدین نے گفتگو کرنی ہے، اس لیے وقت کا جامع تنگ ہے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ مروزات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ الکرم فرینڈز جس پیغام کو لے کر نکلی ہے، یہ دراصل آستانہ عالیہ بھیرا شریف کی حضور امیر الصالحین حضرت پیر امیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو دریائے جہلم کے کنارے شب بیداریاں ہیں اور سجدہ ریزیاں ہیں، یہ اسی روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے کا نام ہے۔ اور 1925 میں حضور غازی اسلام حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی صورت میں جس عظیم علمی ادارے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1857 میں مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی نشست ثانیہ کی، اور 1857 میں 100 سال پہلے یہاں برے صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا تھا جس میں
سینکڑوں ہزاروں علماء کو تختہ دار کے اوپر لٹکا دیا گیا تھا، اور انگریز نے یہاں مسلم علماء کا قتل عام کیا تھا، اس سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے، احیاء اسلام کے لیے، اقامت دین کے لیے، عالمگیر غلبہ اسلام کے لیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مصر سے واپسی پہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہرشیف کی نشست ثانیہ فرمائی، اور پھر اس انداز میں آپ نے دارالعلوم کی مسند تدریس پہ بیٹھ کر آپ نے پڑھایا، اور جو علماء تیار کیے، آج الحمدللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے طول و عرض میں، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جہاں بھی سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تیار کردہ علماء کرام خدمت دین متین میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ احباب ذوالفقار، پھر اس کے بعد جانشین حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظل العالی، آپ نے الکرم فرینڈز کی بنیاد رکھی، اور اس سے آپ چاہتے یہ تھے کہ یہ جو خوبصورت گلدستہ علماء کا تیار ہوا ہے اور پوری دنیا میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان سب کو ہم ایک صف میں مربوط کر دیں، منظم کر دیں، آستانہ عالیہ کے وابستگان کو منظم کر دیں، اور اس سلسلہ میں جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی علمی و دینی خدمات ہیں، جو آستانہ عالیہ کی روحانی خدمات ہیں، اور جو فلاحی سلسلے چل رہے ہیں مختلف تنظیمات کی صورت میں، جو نیٹ ورک ایک عالمی سطح پہ پھیل چکا ہے، اس سب کو الکرم فرینڈز کی صورت میں منظم کر دیا جائے۔ اور پھر جانشین حضور ضیاء الامت دیوان کریم حضور غریب نواز نے کرم نوازی فرمائی، بہرشیف میں شب کرم کا سلسلہ الکرم فرینڈز کے پلیٹ فارم سے جاری فرمایا، اور اب تک کوئی 86 کے قریب ماہانہ شب کرم کے سلسلے ہو چکے ہیں، جن میں شاید ہی کوئی ایسی شب کرم ہو جس میں حضور غریب نواز تشریف فرما نہ ہوئے ہوں، کسی مصروفیت اور مجبوری کی بنا پہ، ورنہ پوری رات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک مرشد کریم اپنے پیار کرنے والے مریدین کی روحانی تربیت کے لیے، ان کی تصوف سے محبت کو بڑھانے کے لیے، اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے پوری رات آپ وہاں شمع محفل بن کر تشریف فرما رہتے ہیں۔ آج کون ہے جو اس طرح اپنے مریدین کی تربیت کے لیے وقت نکالتا ہے؟ احباب ذوالفقار، الکرم فرینڈز یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیار کرنے والے لوگوں کا ایک ایسا خوبصورت دستہ بن چکا ہے، جس کی تنظیم سازی الحمدللہ اب چاروں صوبوں میں آزاد کشمیر سمیت اب ہو چکی ہے، اور اسی سلسلہ میں ہمارے مرکزی قائدین اب آپ کے پاس بھی حاضر خدمت ہوئے ہیں کہ اس شہر محبت کراچی کے اندر بھی ہم اس سلسلے کو مزید بہتر کریں، اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ 1925 میں جس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بہرشیف کی بنیاد رکھی گئی تھی، اب 2025 میں اس کو 100 سال ہونے والے ہیں۔ یہ ایک سفر نور ہے، یہ ایک سفر ہدایت ہے، یہ ایک سفر محبت ہے۔ اس راہ میں بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی تکالیف آئیں، بڑی پریشانیاں بھی آئیں، لیکن بعد میں یہی دیکھا گیا کہ راہ محبت میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ، سائے کم، مگر اس راہ پہ چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا مشن اہل سنت
تربیت تھی اور جو علمی ان میں فقدان تھا اس کو دور کرنا تھا. اس کے لیے آپ مسند تدریس میں بھی بیٹھے, آپ نے ضیاء القرآن لکھی, سیرت ضیاء النبی لکھی, اور آپ کے بقی مقالات کا مجموعہ آج ہمارے سامنے موجود ہے, اور سنت خیر الانام بھی لکھی. لیکن احباب ذی وقار, آپ جب اہل سنت کی ذبح حالی کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسی دل دوست چیز ماروں جس سے میں سارے سونے والوں کا سونا ناممکن بنا دوں. اور آپ ایک شعر بڑے درد دل کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے. ضیاء حرم کے ضیاء حرم کے صفحات کے اوپر جلی عنوان سے وہ لکھا ہوا ہے کہ من کجا نغمہ کجا ساز سخن بہانہ ایست, سوئے قطار می کشم ناقہ بے زمام را, کہ میں کہاں, میرا نغمہ کہاں. میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو بے لگام اٹھنی ہے اس کو قطار میں لایا جائے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سنت کی صورتحال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے. ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں, ہم شہزادے لوگ ہیں, تعلیم, تربیت, تنظیم سے دوری کو پسند کرتے ہیں, آزاد خیالی کو پسند کرتے ہیں, عیش کوشی کو پسند کرتے ہیں. حضور ذات امت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی فکر سے, اپنے تدبر سے, اپنے تفاہم سے, اپنے قلم سے, اپنی تبلیغ سے, اپنی تدریس سے اہل سنت کو ایک طریقہ عطا فرمایا کہ آپ لوگوں نے تعلیم کے قریب ہونا ہے, آپ لوگوں نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے. آج الکرم فرینڈز بھی اسی پیغام محبت کو لے کر چل رہی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو پیار کرنے والے ہیں, ہم ان سب کو جمع کریں, اکٹھے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ صرف کسی ایک خانقاہ کے جو ہے وہ بزرگ کے طور پہ نہیں, آپ کی خدمات عالم اسلام کے لیے ہے. آپ نے جو بھی کام کیا, آپ نے اس میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا. آپ نے جو لکھا وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے لکھا. اس لیے جس کے دل میں بھی دین کی محبت ہے, جس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور پیار ہے, وہ حضور ضیاء الامت سے پیار کرتا ہے. اور الکرم فرینڈز ان سب کو اپنے ساتھ ملانا چاہتی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی منہج, اسی اسلوب پہ ہم آگے چلیں. اور 100 سالہ پیام نور کنونشن ہونے جا رہا ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ 100 سال کی جو خدمات ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج تنظیمیں بنتی ہیں, تحریکیں اٹھتی ہیں, ادارے بنتے ہیں, لیکن ان کے 10 سال گزرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں فکری, نظریاتی 20 تبدیلیاں آ گئی, ان کے منہج بدل گئے, ان کے افکار اور نظریات بدل گئے. لیکن میں آج بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ تاریخ 100 سال قبل جس انداز میں اٹھی, قرآن و سنت کی جس انداز میں خدمت کرنے کا یہ سفر شروع ہوا, آج بھی اسی جذبے, اسی ولولے, اسی شوق کے ساتھ آج چوتھی نسل آستانہ عالیہ بیرہ شریف کی حضور جانشین حضور ضیاء الامت کی ولولہ انگیز قیادت میں اسی سفر کو لے کر چل رہی ہے. 100 سال کا یہ سفر ہے, یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے. ہم نے اپنے دوستوں کو, میں یہاں آپ سب چونکہ معارف القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ الکرم فرینڈز کا بھی حصہ ہیں, اور آپ آستانہ عالیہ بیرہ شریف سے محبت کرنے والے ہیں. آپ سب کا یہ فرض بنتا ہے, الکرم فرینڈز کے کارکنان کا یہ فرض بنتا ہے, انجمن طلبہ اسلام کے سابقین کا یہ فرض بنتا ہے, کیونکہ حضور ضیاء الامت انجمن طلبہ اسلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے, اور ہر موقع پہ انجمن طلبہ اسلام کی سرپرستی فرماتے تھے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس 100 سالہ سفر کی جو تاریخ ہے اس کی ایک ایک چیز اپنے دوستوں تک پہنچائیں, اس کی ایک ایک تاریخ جو ہے اپنے پیار کرنے والوں تک پہنچائیں کہ کس طرح یہ سفر محبت شروع ہوا, کس طرح حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
مسند قضات پہ بیٹھ کر فیصلے فرمائے، کس طرح آپ نے مسند تدریس پہ بیٹھ کر درس و تدریس ارشاد فرمایا، کس طرح آپ نے اشاعت دین اور تبلیغ دین کے لیے کام کیا۔ تو آج الحمدللہ آستانہ عالیہ بیرا شریف جو ہے وہ الکرم فرینڈز کی صورت میں آج تنظیم سازی ایک اہم چیز ہے۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت اقبال نے بھی کہا تھا کہ فرد کیف ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک فرد اگرچہ جتنے خلوص اور جذبے کے ساتھ اپنی کوشش اور کاوش کرتا رہے وہ ایک فرد کی کاوش کہلائے گی، لیکن جب چند افراد جمع ہو جائیں، منظم ہو جائیں، ایک مشن اور ایک مقصد کو لے کر چلے تو وہ افراد نہیں، وہ ایک جماعت کی کاوش ہوتی ہے، وہ ایک تنظیم کی کاوش ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت بھی جماعت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو منظم کرنا ہے، ایک جماعت بنانا ہے، ایک تنظیم بنانا ہے، اس سے ہمارا کام بھی بہتر ہوگا، اس سے ہمارا وقت بھی بچے گا، اس سے ہمارے وسائل بہتر ہوں گے، اور اس سے بہت سارے دماغ اکٹھے ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ مل کر حضور ذی الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن کو لے کر آگے چلیں گے۔ میں اس موقع پر جانشین حضور ذی الامت حضرت پیر محمد امین الاسرار شاہ صاحب مدد ذیل العالی کی ولولہ انگیز قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے، ایک عظیم یونیورسٹی بھی بنا دی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رکنے والا نہیں، یہ سلسلہ اب آگے الکرم ایجوکیشنل سٹی کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ سلسلہ ہمیں اور کئی خیر اور برکت کے کاموں میں دیکھنے کو ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مشن حضور ذی الامت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔